وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہاں سے آج کی ہماری نشست کا آغاز ہے، اور سورہ مائدہ کا جو موضوع چل رہا ہے وہ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات اور اہل کتاب کی مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں اور اہل کتاب کے عقائد اور ان کے اعمال کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں بڑا کمال مفہوم تھا ان آیات کا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگار بنتے، تو اللہ فرما رہے ہم ان کی برائیاں دور کر دیتے، ان کے نامہ اعمال میں ہم نیکیوں کا اضافہ کر دیتے، انہیں جنتوں میں جگہ عطا کر دیتے۔ اور اگر وہ تورات، انجیل اور جو کچھ ان کے اوپر آسمانی صحائف نازل ہوئے، اگر عملی احکامات اور اپنے لیگل معاملات میں بھی انہی کو نافذ کر دیتے، تو بڑی پیاری مثال یہ دی کہ آسمان بھی ان پر اپنے خزانوں کی بارشیں نازل کرتا اور زمین بھی ان کے لیے خزانے اگلتی، لیکن اہل کتاب نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے ایک سائن تھا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، جس ملک کا آئین اور قانون قرآن کی روشنی میں ہوتا ہے، اللہ اس ملک کو بھی بھاگ لگاتا ہے اور اس کی عوام کو خوشحالی بھی عطا کرتا ہے اور ان کو اطمینان بھی عطا کرتا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ سے یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ محبوب اہل کتاب کی ہٹ دھرمی کے بعد آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا کام ہے لوگوں تک پہنچا دینا اور ہدایت دینا۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے محبوب آپ اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، اور اس فریضے کی سر انجام دہی میں آپ کو کسی قسم کا گرزن، کوئی کافر، کوئی مشرک نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یا ایہا الرسول، اے رسول محتشم، یہاں یا ایہا النبی نہیں کہا گیا، یا ایہا الرسول ہے۔ نبی اور رسول کے اندر یہ فرق ہے کہ نبی سابقہ نبی کی شریعت کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کا مبلغ بنتا ہے، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی شریعت نئی لے کر آتا ہے، اللہ اس کو پچھلے نبی کی شریعت کو کینسل کر کے نئے احکامات عطا فرماتا ہے۔ لہذا یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، بلغ پہنچا دیں، ما انزل الیک جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ آیت چھوٹی سی ہے لیکن مفہوم اس میں کافی سارے ہیں۔ من ربک کے الفاظ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کا دین، جیسے اہل کتاب کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی گھڑا ہوا دین ہے، تو اللہ فرما رہا ہے یہ تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر نازل کیا گیا ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور اورینٹیلزم اور اورینٹیلسٹ یہ آج تک کہتے ہیں کہ قرآن جتنا بھی ہے یہ اہل کتاب اور ان کی کتابوں سے ماخوذ ہے، اور ان کی جو لاجکس ہیں وہ بھی اسی کیفیت کی ہیں کہ حضور گئے تھے شام کی طرف سفر کرتے ہوئے، راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ یہ ہم چھوٹی کلاسوں کے نصاب میں پڑھتے تھے کہ حضور تشریف لے گئے، راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، وہ عیسائی تھا، اس نے حضور کی آمد کی بشارتیں دی۔ اب عیسائی کہتے ہیں جی وہ جو راہب نے باتیں کی تھی وہ قرآن مجید میں حضور نے ان کو کنورٹ کر دیا کہ یہ الہامی باتیں ہیں، اور آج اورینٹیلزم کو جدید شکل میں پھر پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو اورینٹیلزم پڑھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کچھ کاربن پیپرز ایسے ملے ہیں کہ وہ قرآن کی عبارات اور حضور سے پہلے کے جو وہ آثار ہیں ان کے اندر مماثلت ہے، اور معاذ اللہ قرآن اوریجنل نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو حضور نے خود کمپائل کیا ہے، اور اس کے اوپر وہ موڈیفیکیشن اپنے خود ساختہ نظریہ اور عمل کی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی آپ کے اوپر اترا ہے یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو کس نے نازل کیا ہے؟ تیرے رب نے نازل کیا۔ ہمارا ایمان قرآن کے اوپر ہے
کسی کے قول کو بطور دلیل قرآن کے مقابلے میں مسلمان پیش نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، مفسرین کچھ نے یہ بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کا کام ہے صرف تبلیغ، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دے، یعنی نبی کا سٹیٹس صرف اور صرف پہنچانا ہے، باقی نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر مفسرین نے بڑی اپنی ڈیبیٹس کی ہیں، لیکن یا ایھا الرسول اس مخمصے کو بھی حل کر دیتا ہے۔ رسول کا کام صرف پہنچانا نہیں ہے، رسول صرف میسنجر نہیں ہے، رسول صرف پیغمبر اور پیامبر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے رسول کو حلال کرنے کی اور چیزوں کو حرام کرنے کی بھی اتھارٹی عطا فرمائی ہے۔ رسول مقنن ہے، رسول لیجسلیٹر ہیں، آپ قانون ساز ہیں، آپ حلت اور حرمت کا قانون بنا سکتے ہیں، یہ اتھارٹی اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے۔ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یا ایھا الرسول، اے رسول، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا النبی، لہٰذا آیت چھوٹی ہے، مفہوم تین بڑے بڑے ہیں۔ یا ایھا الرسول کہہ کے کہا کہ حضور جو کچھ لے کے آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے آپ کو قانون ساز اور مقنن بنا کر بھیجا ہے، اور جو نازل کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی کا کام ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ اسی کو کہتے ہیں تبلیغ، لوگوں تک اللہ کے حکم کو پہنچانا، یہ تبلیغ ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور محبوب اگر آپ نے ایسا نہ کیا، واو کا معنی، اور ان اگر لم تفعل آپ نے ایسا نہ کیا، لوگوں تک بات کو نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے نہیں پہنچایا رسالتہ، اللہ کے پیغام کو، کیونکہ رسول پیغام لے کر آتا ہے، تو رسول اسی سے ہی نکلا ہے، رسالہ اسی سے نکلا ہے جو ہم عموماً بولتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک رسالہ نکلتا ہے، تو رسالہ لوگوں کے نام ایک پیغام ہوتا ہے اور عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہاں بھی ایک بات سمجھنے والی ہے، اہل کتاب کی بیماری یہ تھی کہ وہ کتاب کے احکامات کو چھپا لیتے تھے، یا تو لفظ چھپا لیتے تھے یا پھر ان کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی کے مطابق کر دیتے تھے۔ حضور کی ذات کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ حضور بھی، اہل کتاب کہتے تھے کہ حضور بھی اپنا فریضہ انجام نہیں دیتے اور ٹھیک بات ہم تک نہیں پہنچاتے۔ معاذ اللہ، ٹھیک بات یہ ہے کہ یہودی ٹھیک ہے، ٹھیک بات یہ ہے کہ ہم پہلے اہل کتاب ٹھیک ہیں، یہ جو پیغام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے محبوب، آپ نے اگر ان کی باتوں میں آ کر یہ کر دیا کہ پیغام کو ٹھیک نہ پہنچایا، تو پھر سمجھے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ٹھیک نہیں پہنچایا۔ اما عائشہ صدیقہ یہ بتایا رہا، یہاں بڑی پیاری بات کرتی ہیں بطور تفسیر، ان کی ذرا بات کو سنیں کہ حضور نے اگر واقعی کسی حکم کو چھپانا ہوتا قرآن مجید کے کو، تو کس حکم کو چھپاتی؟ اس آیت کو چھپاتی۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں حضور اگر کسی حکم کو چھپاتے اور قرآن کو ایز اٹ از لوگوں تک نہ پہنچاتے، تو پھر کس حکم کو نہ پہنچاتے جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا کہ آپ نے پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ تو آپ نے اگر یہ آیت نہیں چھپائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کبھی احکامات کو لوگوں تک پہنچانے میں رکاوٹ نہیں بنے، آپ نے کچھ نہیں چھپایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس میں واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس، محبوب لوگوں تک احکامات پہنچانے میں ڈرے نہ۔ یہ اب ضروری نہیں ہے کہ بندہ پہلے ڈر رہا ہو اور اللہ منع کر دے، حضور پہلے بھی نہیں ڈر رہے تھے، لیکن اسی نہ ڈرنے پہ حضور کو مستحکم کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے محبوب اپنی سابقہ روٹین پہ رہیں، آپ پہلے بھی نہیں ڈر رہے، اب آپ بھی نہ ڈریں۔ یہ نہیں ہے کہ حضور پہلے ڈر رہے تھے اور اللہ کہہ رہا ہے محبوب اب آپ نہ ڈریں۔ واللہ یعصمک، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعصمک، بچائے گا، محفوظ فرمائے گا آپ کو، من الناس، لوگوں کے شر سے، محبوب اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اور ذرا لوگوں کے شروں سے بچنے کی ہسٹری دیکھیں تو سرکار دو عالم جس رات کو ہجرت فرما رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں محبوب کنکریاں اور ریت اپنی مٹھی مبارکہ میں لے لیں اور ان کے اوپر جاتے ہوئے پھینک دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بنائی کو ہی سلب کر لے گا۔ تو وہ ہر قبیلے کا ایک کڑیل جوان کھڑا ہے حضور کی ہجرت کے راستے پر رکاوٹ بنے ہوئے، لیکن وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حضور پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ آپ کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اسی طرح یہودی آپ کو لے کے جاتے ہیں کسی سازش کے تحت اور ایک بہت بڑی چٹان کے نیچے بٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ حضور ہم آپ سے یہ چیزیں دریافت کرنا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس چٹان کو حضور کے اوپر جو ہے وہ پھینک دیں اور معاذ اللہ حضور کا کام تمام ہو جائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو باخبر فرما دیا کہ محبوب یہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو محفوظ فرما دیا۔ تو واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ حکم پہنچا دیں، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے
محفوظ فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہاں اس آیت کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم تو سمپل ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ کیوں ہدایت نہیں دیتا؟ پھر کافروں کا جرم کیا ہوا اگر اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا؟ اس کا جواب وہی ہے جو ہم گزشتہ آیات میں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کو ہدایت لینے کی صلاحیت دی ہے، انسان جب اس کو مسخ کر دیتا ہے اور مسل دیتا ہے تو پھر اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کا بار بار انکار، اس کے رسول کی تعلیمات کا بار بار انکار اس کی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، تو پھر اس کی نسبت کر دی گئی کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت۔ اس آیت کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محبوب اللہ آپ کو کافروں سے اور لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور کبھی ان کو وہ راستہ نہیں دکھائے گا اور نہ چلنے کی ان کو توفیق دے گا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اس آیت کا ایک یہ بھی مفہوم ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لا یہدی، راستہ نہیں دکھائے گا وہ جس راستے پر وہ چل کر آپ کو گزند پہنچا دیں، آپ کو تکلیف پہنچائیں، اس راستے پر کبھی بھی اللہ ان کو نہیں چلائے گا۔ القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ اس آیت کا لب لباب کیا ہے کہ اہل کتاب، تم کسی ہدایت کے راستے پر ہو ہی نہیں جب تک تم اپنے روزمرہ احکامات میں تورات، انجیل اور اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کو فالو نہیں کرتے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ قرآن کس لیے آیا کہ اس کے مطابق ہم اپنی انفرادی زندگی گزاریں، ہم اپنی اجتماعی زندگی گزاریں، ہمارا سوشل سسٹم، خاندانی نظام، عائلی زندگی، گھر کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، اٹھنا بیٹھنا، خوشی غمی، سب قرآن کے مطابق ہو، ہمارا سیاسی نظام قرآن کے مطابق ہو۔ اب اس کے اوپر گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی کہ خرابیاں کیا ہیں، ہمارا سیاسی نظام، ہماری لیڈرشپ، اس کے چناؤ کا طریقہ، جو لوگ چن رہے ہیں ان کی اہلیت کیا ہو، یہ ساری باتیں اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارا معاشی نظام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر تو تم اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے ہو۔ ذرا اہل کتاب کو جھنجھوڑنا اللہ کا دیکھیں اور پھر اپنے اوپر قرآن کو ہم اپلائی کریں۔ کل، محبوب فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر بھی، یعنی تم کسی بھی کھاتے میں نہیں ہو۔ آپ اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں، اے اہل کتاب تم کسی کھاتے کے نہیں ہو، کوئی ہدایت کے راستے پر تم نہیں ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ، قائم کرو تم تورات کو، قائم کرو تورات کو اپنی زندگی کے احکامات کے اندر، والانجیل، اور انجیل کے اندر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو تم قائم کرو، وما انزل الیکم من ربکم، واو کا معنی اور، ما کا معنی جو، انزل نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ جب تک اس کو اپنی زندگیوں میں تم نافذ نہیں کرتے تم کسی کھاتے کے نہیں ہو۔ اہل کتاب تو کہلاتے ہو لیکن تمہارا تعلق کتاب کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہ آیت کل بھی آئی تھی، جو دوست کل نہ ہو وہ آج اس کو دیکھ لے کہ قرآن اگر اترتا ہے اور وہ اللہ کی توحید کو من و ان بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی کی رسالت کو کما حقہ بیان کرتا ہے، اگر کوئی اہل کتاب اس کو پڑھتا ہے اور اپنی مرضی کا معنی اس سے لیتا ہے، اس کو موڈیفائی کر لیتا ہے، تو پھر اللہ فرما رہے محبوب یہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے ہدایت نہیں لیتے، بلکہ قرآن تو ان کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ جس عقیدے پہ ہیں اس اور عقیدے سے بھی گمراہی میں آگے چلے جاتے ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ، واو کا معنی اور۔ کل ہم نے ایک اصول پڑھا تھا گرامر کا کہ ہر وہ ورب اور فعل جس کے شروع میں لام تاکید آ جائے اور آخر میں نون ثقیلہ آ جائے تو اس کے اندر انتہائی تاکید ہوتی ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ، اور ضرور زیادہ کر دے گا اور ضرور زیادہ بڑھا دے گا، کثیرم منہم، ان اہل کتاب میں سے بہت زیادہ کو، کیا ان کے اندر بڑھا دے گا۔ اب طغیانم و کفرا آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے تو معنی صحیح سمجھ آئے گا، کیونکہ تھوڑی سی سپیس ہے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ وَلَيَزِيدَنَّ، ضرور بڑھا دے گا، کثیرم منہم، اکثر کو ان میں سے، کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے اکثر کو ضرور بڑھا دے گا۔ کس میں بڑھا دے گا؟ طغیانم و کفرا،
4-5 لفظ چھوڑ کے آگے پڑھیں، اللہ بڑھا دے گا اہل کتاب میں سے طغیانا سرکشی کو، وکفرا اور انکار کو، اللہ اہل کتاب کے اندر زیادہ بڑھا دے گا۔ کس وجہ سے؟ ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف من ربک، آپ کے، یعنی یہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ مزید گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہی کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید کا جو واضح پیغام لے کر حضور آئے ہیں، وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننے والا پیغام تو نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والا پیغام تو نہیں ہے، وہ حضرت مریم کو اللہ کی بندی ماننے کا پیغام ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے تو یہ تو مزید گمراہ ہوتے ہیں۔ طغیانم و کفرا، یہ ان کی سرکشی اور ان کے انکار میں اللہ ان کو مزید آگے بڑھا دے گا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، یہ ہے وہ تسلی اور تشفی جو اللہ اپنے نبی کو عطا فرما رہا ہے۔ فلا تأس، فا کا معنی پس، لا تأس یہ اردو کا لفظ ہے، ہم ملتا جلتا بولتے ہیں۔ فلا تأس، محبوب آپ افسوس نہ کریں، آپ افسوس نہ کریں، آپ اف نہ کریں، آپ ہائے نہ کریں علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر، کیونکہ ہر بندے کو اپنا مشن بڑا عزیز ہوتا ہے، اور نبی کا سب سے بڑا مشن کیا تھا؟ اللہ کا حکم پہنچانا۔ یہ ہر نبی کے اندر اللہ نے ایک چارم رکھ دیا کہ جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، وقت کی پرواہ نہیں، سب کچھ جو اللہ نے مشن دیا ہے اس پہ صرف کرنا ہے۔ اور جس کو مشن میں کامیابی نہ ہو رہی ہو، ہم اپنے اوپر اگر سوچ کر دیکھیں، ہمیں اپنے کسی معاملے میں اگر رکاوٹ نظر آ رہی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پریشانی پہ ہی قیاس کر کے سوچیں کہ نبی کا مشن ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، اور وہ بار بار اٹکل پچو کے ساتھ نہیں آ رہی، رکاوٹ بن گئی ہے راہ ہدایت میں، تو اللہ فرما رہے فلا تأسا، محبوب افسوس نہ کریں علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر محبوب افسوس نہ کریں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں ایک حد فاصل قائم کر دی گئی۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں، نجات ہمارے لیے ہے، عیسائی کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں، نجات ہمارے لیے ہے۔ صابی کا ایک لفظ آیا ہے نیا، صابی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شام اور عراق کی سرحد پہ موجود تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے والے تھے، اور صحابہ کرام ان کو اہل کتاب کے اندر شمار کرتے تھے۔ لہذا صابی کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ حضرت یحییٰ کے پیروکار تھے اور شام اور عراق کی سرحد پہ آباد تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ٹھیک ہیں، اور صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں۔ اب ذرا اس سینس میں دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے یہودی ہونا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، عیسائی ہونا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، صابی ہونا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے، عمل صالح نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کبھی بھی راہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ انا کا معنی، اب یہ سارا ترجمہ آپ کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ انا بے شک، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی بنے، والصابئون اور صابی بنے۔ میں نے صابی کا معنی عرض کر دیا، پھر کہہ دیتا ہوں، صابی وہ لوگ تھے جو شام اور سرحد کی پٹی پر آباد تھے، اور یہ حضرت یحییٰ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، اور ان کو صحابہ کرام اہل کتاب میں شمار کرتے تھے۔ رائے ان کے بارے میں اور بھی ہیں، لیکن صحابی آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں حضرت یحییٰ کی طرف منسوب تھے۔ اپنا مذہب چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جانے والے کو بھی صحابی کہتے ہیں، لیکن اسلام میں نہیں۔ اسلام میں جو چھوڑ کر جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مرتد کہتے ہیں۔ تو حضور سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں، صحابی اس کو کہا جاتا تھا جو ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف چلا جائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اور حضرت ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت یحییٰ کی طرف منسوب تھے، ان کو اپنا نبی پیغمبر سمجھتے تھے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، اور فلاں علاقے میں موجود تھے، یہ صحابی تھے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نام کا ایمان لائے، اس سے مراد منافق ہیں کہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے صرف وہ لوگ جو دعوے دار ہیں ایمان کے، اور دعوے دار ہیں یہودی ہونے کے، اور دعوے دار ہیں صابی ہونے کے، والنصارى اور دعویٰ کرتے ہیں عیسائی ہونے کے، نصارہ ہونے کے۔ نصارہ کا بھی معنی میں نے عرض کر دیا، نصارہ کی نسبت حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی طرف ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی ناصریہ بستی میں، جس کی وجہ سے آپ کے ماننے والے ہی کیا کہلائے؟ نصارہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے ہیلپر تھے، حضرت عیسیٰ کے مددگار تھے، اور نصر ینصر کا معنی ہے مدد کرنا، اور نصارہ کا معنی ہے مدد کرنے والے، اس لیے قرآن نے کہا ہے نصارہ۔ اور وہ لوگ جو نصرانی ہوئے، نصارہ ہوئے،
یہ اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکیں گے جب تک من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر، اب راہ ہدایت ہے۔ یہودی ہونا نجات نہیں ہے، عیسائی ہونا ذریعہ نجات نہیں ہے، صابی ہونا ذریعہ نجات نہیں ہے، ایمان کا صرف دعوے دار ہونا ذریعہ نجات نہیں ہے، بلکہ ذریعہ نجات کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ کے اوپر، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر۔ صرف ایمان ہی نہ لائے کہ ہر وقت تسبیح پکڑ کے کہتا رہے میں اللہ پہ بھی ایمان لایا، رسول پہ بھی ایمان لایا، نہ اللہ کی مانی نہ اس کے رسول کی کوئی مانی، بلکہ کیا کیا؟ وعمل صالحا، اور اعمال بھی کیے صالحہ، نیک عمل بھی کیے، تو پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے، اللہ کبھی بھی ان کو غم کے اندر مبتلا نہیں فرمائے گا۔ اچھا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پھر غم آئے گا ہی نہیں، آپ غم دیکھیں تو غم تو سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو ملیں۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، اور پھر اس کی ہوتی ہے جو ان کے بعد مرتبے کے ہیں، اور پھر جتنے جس کے مراتب ہیں پھر ان کو آزمائشیں ملتی رہتی ہیں۔ تو غم اور دکھ تو ملے ہیں حضور کو، آپ طائف میں جائیں تو پتھر لگے ہیں، آپ غزوہ احد میں جائیں تو دندانے مبارک ٹوٹے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہ وہ خوف اور حزن ہے جو قیامت والے دن لاحق ہوگا، جب کوئی کسی کے ساتھ ملے گا نہیں۔ یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و اخیہ و صاحبتہ و بنیہ، باپ دوڑے گا، ماں بھاگ جائے گی بچوں کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ مائیں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اعلان ہوگا جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ ماں دودھ پیتے بچے سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہے، لیکن جب قیامت کی ہولناکی آئے گی تو دودھ پیتا بچہ ماں اپنی گود سے پھینک دے گی اور اس کو نفسا نفسی کا عالم ہو جائے گا۔ تو فلا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے اوپر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور کسی قسم کا انہیں حزن نہیں ہے۔ کل سے اہل کتاب کے عقائد باطلہ کا رد ہے، اور بڑے 2 × 2 = 4 بالکل واشگاف الفاظ میں اللہ نے اہل کتاب کو کہا ہے بھائی تمہارا یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پہلے سمجھایا ہے، کمپیریٹیولی جائزہ لیا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ایسے کر لو، یعنی ترغیب دی ہے۔ ترغیب کیا تھی؟ بھائی تورات انجیل پہ عمل کر لو، آسمان خزانے برسائے گا، زمین انڈیل دے گی اپنے خزانے، لیکن جب نہیں مانے تو اب اللہ کہہ رہے اب آ جاؤ، اب تمہارا تھیا پانچا الگ کر دیا جائے اور تمہیں بتا دیا جائے کہ یہ تمہاری خرابیاں ہیں، اور ان خرابیوں کے بعد اب تمہارے لیے شاید راہ ہدایت بند ہو چکی ہے۔ کل سے بڑے واضح الفاظ میں عیسائیت کے عقائد کا رد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ عقائد اور اعمال جو اس کے نبی اور اس کے اپنی منشا ہے ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔